You are watching UK Star TV. دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلیانوی کا سلام. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل UK سٹار ٹی وی. جیسا کہ شروع میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو یونیک ٹاپک پہ کچھ انفارمیشن دی جائے گی جو نارملی یوٹیوب پہ میسر نہیں ہے. اسی وجہ سے آج کا میرا ٹاپک سلطنت عثمانیہ میں رہنے والے عام لوگوں کی چند عادات و اطوار کے بارے میں ہے. وہی سلطنت عثمانیہ جو ترکوں کی ایک عظیم سلطنت تھی جو 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی. ویسے تو پاکستانی عوام اس کے بارے میں کم ہی جانتے تھے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں 3 ٹی وی ڈراموں نے اس سلطنت کو پاکستان کے گھر گھر تک پہنچا دیا. سب سے پہلے ایک ڈرامہ چلا تھا میرا سلطان. وہ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان سلیمان کے بارے میں تھا. اس کی وجہ سے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جانا، لیکن اس وقت تک سلطنت عثمانیہ اسٹیبلش ہو چکی تھی. پھر پچھلے کچھ عرصے میں ایک سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد ارطغرل پہ ایک ڈرامہ بنا ارطغرل غازی کے نام سے، جس نے ڈراموں کی تاریخ بدل کے رکھ دی. اس ڈرامے نے اتنی شہرت حاصل کی کہ آج تک کسی ڈرامے نے حاصل نہیں. ترکی کے اس ڈرامے کی مشہورگی کا سب سے زیادہ نقصان بالی ووڈ کو ہوا، جن کی فلمیں اور ڈرامے تقریباً فلاپ ہو کے رہ گئے. پھر اس کے بعد تیسرا ڈرامہ عثمان کے نام سے بنا جو سلطنت عثمانیہ کا بانی ہے. ان 3 ڈراموں نے سلطنت عثمانیہ کی مشہورگی پاکستان کے ہر گھر تک پہنچا دی. اب انہی کے دور میں عام لوگوں کی رہائش کا انداز کیا تھا اور کیا عادات و اطوار تھے ان لوگوں کے. آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے. ہم آج کسی بادشاہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے، سلطنت عثمانیہ کے کسی حکمران یا جنرل کے بارے میں بات نہیں کر رہے. ہم عام لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ادوات کیا کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار رہن سہن کیسا تھا. کتابوں کی ارکریزی سے جو میرے پاس معلومات آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ عام آدمی کا رہن سہن کچھ اس طرح سے تھا کہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی مہمان جاتا تو وہ اس کے سامنے کعوہ اور پانی رکھتے. اگر مہمان پانی پیتا تو سمجھ جاتے کہ مہمان بھوکا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اور اگر کعوہ پیتا تو انہیں پتہ چل جاتی مہمان کھانا کھا کر آیا ہے. اس کے علاوہ ہر گھر کے باہر کچھ پھولوں کا ایک گلدستہ سا پڑا ہوتا جس کے بھی کچھ معنی ہوتے. اگر پیلے رنگ کا گلدستہ پڑا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، شور شرابہ نہ کیا جائے. اور اگر سرخ رنگ کے پھولوں کا گلدستہ پڑا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بالغ لڑکی رہتی ہے تو فکر بازی سے پرہیز کیا جائے. اور اگر آپ کوئی نکاح کے لیے آنا چاہتے ہیں تو خوش آمدید ہیں. اس کے علاوہ ہر گھر کے باہر ایک ہتھوڑی لگی ہوتی تھی، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک بیل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی جس کی 2 شیپ ہوتی تھی. ایک خاصی وزنی ہوتی تھی اور دوسری کم وزن کی ہوتی تھی. تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی عورت دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے تو وہ کم وزنی ہتھوڑی سے بیل کی آواز پیدا کرے گی، یا ہتھوڑی سے دروازے کے ساتھ جو لوہے کا ٹکڑا لگا وہ اسے بجائے گی. اور اگر کوئی مرد دروازے پر ہے تو وہ وزنی ہتھوڑی سے بیل بجائے گا، تاکہ گھر کے اندر سے عورت کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی عورت ہی آئے اور مرد کو ریسیو کرنے کے لیے کوئی مرد ہی آئے. اس کے علاوہ ترکوں میں صدقہ دینے کا رواج بھی بڑا زبردست تھا. وہ گاؤں محلے کے کسی بھی دکاندار یا سبزی فروش یا گروسری سٹور پہ چلے جاتے اور دیکھتے کہ جس غریب کا ادار بہت زیادہ بنا ہوا ہے، بغیر اسے بتائے وہ ادار چکا دیتے تاکہ غریب کی مدد ہو سکے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اس کے علاوہ ایک اور بڑا خوبصورت انداز تھا کہ جب بھی کسی شخص کی عمر 63 سال سے زیادہ ہو جاتی تو اگر کوئی بندہ اسے پوچھتا کہ آپ کی عمر کیا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور محبت میں یہ نہ کہتا کہ میری عمر 64 یا 65 سال ہے، بس سر جھکا کے یوں کہتا کہ بس ہم حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. تو یہ بڑا خوبصورت انداز تھا. اس کے علاوہ یہ بھی ترکوں میں ایک رواج تھا شادی کے حوالے سے کہ جو بھی آدمی
25 سال کی عمر کا ہوتا اور اگر مالدار ہوتا، شادی کرنے کے قابل ہوتا، اگر شادی نہیں کرتا تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس لگایا جاتا تاکہ وہ شادی کر کے معاشرے کا ایک کارآمد رکن بنے۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے بھی مختلف سرائے خانے اور لنگر خانے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے تو رستے میں آپ کو سرائے ملتی جہاں پہ آپ کا 3 دن کا قیام اور کھانا جو ہے نا وہ مفت ہوتا۔ اس سے زیادہ اگر آپ نے قیام کرنا ہے تو اس کے تھوڑے بہت کچھ چارجز ہوتے۔ اسی وجہ سے اس سلطنت کو دنیا کی بہترین سلطنت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلامی فروغ کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ کیا۔ اس پہ کبھی بعد میں ایک ویڈیو بنائی جائے گی کہ ان کے عروج کے اسباب کیا تھے اور کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت زوال کا شکار ہوئی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ You are watching UK Star TV.